حضرت مولانا علامہ محمد شیخ خان صاحب سنیں دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں، ایک اعلان سنیں 10 تاریخ جامع وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شیخ التفسیر خادم القرآن استاذ العلماء والفضلاء حضرت مولانا محمد امین صاحب سیدہ مجدہ ذی قدر علماء کرام معززین شہر بزرگان محترم ذی قدر طلبہ بھائیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دی ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنہ دے زیر اہتمام آج دی اے عظیم الشان کانفرنس انتہائی پروکار انداز وچ انعقاد پذیر ہو رہی ہے. اڑالی کمریوں نے، توتیوں نے، اندلیبوں نے، اڑالی کمریوں نے، توتیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. رات کا طویل حصہ گزر چکا، میں چند گزارشات
مختصر وقت وچ رسائے الہی دے حصول واسطے تورے گوش گزار کرنیاں میری تمام دوستاں نو اپیل ہے کہ بڑی سنجیدگی نال میری گو توکل تو الیہ انیب غیر سنجیدہ رویے تو ہٹ کے طنز و مذاق اور مزاح تو ہٹ کے میں اپنا درد دل تساں دوستاں دی خدمت ہی رکھن لگا تساں احباب بھی میرے درد دل تے غور کرنا ہے لیکن سنجیدگی نال سماعت کرن دی میری درخواست ہے طویل گفتگو دا وقت نہیں مقصودی گل اور احباب دی توجہ دی ضرورت ہر انسان جرا بیان کرن والا ہوئے سنن والے لوگاں دے سامنے اس بیان کرن والے دی زندگی دے دو حصے سامنے ہونے بیان کرن والے دا منصب کی ہے نمبر دو بیان کرن والے دا مقصد کی ہے اگر بیان کرن والے دے منصب دا پتہ نہ ہوئے تو سنن والا دے دل دے اتے اس دی گل کما حق ہو اثر نہیں کر سکتی اگر بیان کرن والے دے منصب دا علم ہے لیکن بیان دے مقصد دا کوئی پتہ نہیں بیان کرن والا بیان کیوں کر رہے ہے بیان کرن والا اے کیوں سارے سامنے درد دل رکھ رہے ہے سنن والا نو اس بیان دا ایک ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہو سکتا دوستو سنجیدگی نال میرے جملے تے غور کرے قرآن و سنت دے حوالے نال میں نمبر 1 انداز سناونا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب اور نمبر 2 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت دا مقصد گویا کہ میری ساری گفتگو دا نچوڑ اور خلاصہ نمبر 1 منصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی زبان وچوں محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہویا میں انہاں بھائیاں واسطے دعا کرنی اللہ قیامت دے میدان وچ آمنہ دے لال دے دست مبارک وچ انہوں حوض کوثر دا جام عطا کرے نمبر 1 عنوان منصب محمد محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر 2 مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا قرآن پاک جو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سورۃ نام سورۃ الحجرات میرے سامنے 26واں پارہ اور آیت نمبر 2 کھلی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل تے مجلس
صحابہ کرام دی جماعت حاضر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتے ہیں اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہاڈا کی مشورہ ہے کہ اے جڑا قبیلہ آیا ہوئے سارے علاقے وچ اس دا امیر تے سردار کس نو مقرر کرنا چاہیے ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیق اکبر دی رائے تے مشورہ ہے کہ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بننے چاہیے نا۔ اچھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہاڈی رائے کے کہ حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بننے چاہیے نا۔ حضرت صدیق اکبر بولے نہیں جی نہیں مشورہ میرا ٹھیک ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز بلند ہوئی ہے نہیں جی جرا بندہ میں پیش کی دے وہ بندہ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہیں حضرت صدیق اکبر دی آواز تھوڑی جی بلند ہو گئی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز اونچی ہو گئی ہے۔ آپ دے سامنے صحابہ دی آوازاں اونچیاں ہویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چپ کر گئے پر اللہ چپ نہ رہیا۔ یہ آیت قرآن پاک دی نازل ہو گئی۔ اب آپ ذہن حاضر رکھے، دل دماغ دی توجہ قرآن پاک دی اس انداز والے پاسے۔ اس نو امیر بناونا ہے نہیں جی نہیں جرا بندہ میں پیش کیتا ہے فاروق اعظم بولے امیر اس نو بناونا ہے۔ اب آپ خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہیں صحابہ کرام دیاں آوازاں اونچیاں ہون لگیاں تے رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایماندارو خبردار خیال کرے ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب کوئی معمولی نہیں، جتھا میرا حبیب تشریف فرما ہوئے تے اپنی زبان مبارک نال گل پیا کردا ہوئے تانوں میرے محبوب دی آواز تو اونچیاں آوازاں کرن دی کوئی اجازت نہیں۔ آپ دا منصب دیکھن اترا دے دوست کی میں قرآن پاک دی محبت نال تائید کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو ایماندارانو آواز اچھی کرن دی اجازت، میرا مسئلہ تو نہیں نا، قرآن پاک ذہن حاضر رکھے احباب۔ خادم القرآن صاحب ذمہ دار لوگاں دی موجودگی وچ ذمہ دار سڑے دے اتے ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو اپنی آوازاں اونچا نہیں کرنا۔ اے تساں کے کیتے جو میرے حبیب دی آواز تو تہاڈی آوازاں اونچیاں ہو رہی ہیں کہ جھگڑے چل رہے ہیں تہاڈے قیدآباد دے اترا وچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے قرآن دا مقام نازل ہو رہے ہیں، اللہ نے منصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، سارے جھگڑا دا حل پیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آوازاں اونچا کرن دی اجازت نہیں۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ دی تلاوت کر رہے ہیں، جس ویلے پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صحابہ کرام اونچی آواز نال آمین کی میں آکھ سکدے ہن، ورنہ آپ دی آوازاں اونچیاں ہو منجے نا۔ یہ جھگڑے کھتی کھڑے ہو، اللہ راضی ہونے کو گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ منصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریراں تے ایک دوجے دے خلاف کانفرنساں تے مقابلات ایک ہی دیکھن اترا والے دوستاں دا کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ قرآن دی مخالفت کر سکتے ہیں؟ اچھا کھولا راضی ہونے صحابہ قرآن دی مخالفت کر سکتے ہیں؟
ساری کائنات دا نظام درم برم ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایماندار بندہ قدم تسلیم نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام قرآن پاک دی مخالفت کرتے ہوئے توبہ نعوذ باللہ۔ جس ویلے رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو اپنی آوازاں اونچا نہیں کرنا، جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صحابہ کرام اونچی آواز نال آمین کیویں آکھ سکدے ہن؟ اگر اونچی آواز نال آمین چاکھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو اونچی آوازاں ہون دا خطرہ ہے۔ جھگڑا حل ہویا کہ نہ ہویا؟ پر عاقل نو ایک نقطہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، تے بے عقلاں تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی۔ مولانا صاحب اکے مسجد گونج مہندی ہوندی ای صحابہ دی اچھی امین آکھن نال لوگاں تک اس سامنے تحقیق کرنی نہ ہوئی، اے تنا کھڑا خطیب صاحب مولانا صاحب مسجد کی میں گونج مہندی ہوندی ہے، مسجد نبی تک کچی ہے تے کچا مکان تا نہیں گونجدا ہوندا۔ سوتے بیٹھے ہو خجی دے پوترے خجی دے تنے والا چھت کچی مٹی نال دیواراں تیار کیتیاں ہویاں او کیویں مکان گونج سکدا ہے؟ لوگاں سوچا ہی نہیں۔ صحابہ کرام دی اونچی آمین آکھن نال کچی مسجد نبی کیویں گونج سکدی ہے؟ بس صحابہ کرام قرآن دے خلاف کیویں کر سکدے ہن؟ احناف تانوں مبارک ہوئے، الحمدللہ ساڈا مسلک اللہ دے قرآن والا، الحمدللہ۔ پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، ساری خاموشی تو لوگوں نے سمجھے بھئی حنفیہ کو دلائل کوئی نہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ رب العالمین دا قرآن اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان جاواں۔ اے میرے سامنے سورت یونس کھلی ہوئی ہے، مالک کائنات دی لا ریب کتاب۔ اے میرے سامنے آیت نمبر 99 11واں پارہ دے سورت یونس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں رب العالمین دے دربار وچ تے کہ عرض کردے بین اللہ دے سامنے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم وشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ اللہ فرعون دے مالاں دے اتے تباہی ساٹا، اللہ فرعونیاں دے دلاں تے سختی ساٹا، فرعون تے دی ساری قوم تے سارا لشکر انہاں دے مالاں نو تباہ و برباد کر، دلاں نو سخت کر دے۔ جتنے دونی دردناک عذاب نہ دیکھ سے نہ ایمان نہیں گھناونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مگدے پین تے رب العالمین دی طرفوں کیڑا جواب آیا؟ قالا قد اجیبت دعوتکما۔ حضرت ہارون علیہ السلام آمین کھانا لے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرن والے تے رب العالمین دی طرفوں جواب آیا قد اجیبت دعوتکما، تو ساڈو ہاں نبیاں دی دعا قبول کیتی جا چکی ہے۔ کہ مطلب حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منگا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا تو نہیں منگی، نال نال خالی امین آکھن والے ہن۔ اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا چھوڑیا، آمین بھی دعائے، آمین بھی قد اجیبت دعوتکما، تو ساڈو ہاں دی دعا قبول ہو گئی ہے۔
حالانکہ حضرت ہارون نے تو نہیں منگی، صرف آمین آمین نالا کھانا لہانا، آمین دعائے تے رب العالمین دے قرآن تو فیصلہ کریں ونیا۔ اللہ ذرا فیصلہ کر اپنے کلام تے قرآن پاک وچ۔ مالک کائنات نے فرمایا اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن کھلا ہویا ہے، اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونیا۔ اور رب العالمین فرمینے اللہ اللہ فرمایا ادعو ربکم تضرعا وخفیا، جس ویلے دعا منگنی ہوئے رب لگا اے میرے سامنے 16واں پارہ تے سورت دا نام ہے سورت مریم۔ اور رب العالمین نے کہڑے انداز نال اتھا قصہ سنایا ہے، فرمایا صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے بیان ہے تیرے پروردگار دی رحمت دا، تیری اللہ نے رحمت اپنے بندے زکریا علیہ السلام دے کی دی۔ اچھا کیرے ویلے اللہ نے رحمت کی دی؟ فرمایا اس نادا ربہ نداء خفیا، ہولے ہولے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ نو سد ماری، دعا منگی تو ہولے ہولے ایسا آواز نال، اس واسطے جس ویلے امام صاحب آکھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اسا ایسا امین آکھ دے ہونے ہیں جو اللہ دے قرآن لائیو فیصلے تے اچھی امین دا کے مطلب احباب خیال، امام صاحب نے آکھے ولا الضالین، بندے نے آکھے خود سنا اے ہی وے آمین بے سر، ایسا امین آکھنا تے اچھی امین دا کے مطلب بندے نے اتنا آواز کٹھے ہے جو زیادہ تو زیادہ نال والے بندے نے سن گئے ہے، اے آمین بالجہارہ، ایسا امین بندہ اپنے آپ نو سناوے تے اچھی امین زیادہ تو زیادہ نال والا بندہ سن لوے تے جس ویلے آواز امام صاحب تو بھی اچھی ہو ونجے صحابہ کرام کیویں قرآن پاک دی مخالفت کر سکدے ہن؟ ایماندار بندے دا تا دل نہیں منے دا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آوازاں تو اپنی آوازاں اونچا نہیں کرنا تے نمبر 2 لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جتھا میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو سا آپس سے اندر بھی اونچا نہیں بولنا۔ اللہ کریم خطرہ کیڑے ہے، فرمایا انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی ہوئی تو آپس سے اندر بھی اچھی گل بات کی تھی، تمہارے سارے نیک عمل برباد ہو وجنے تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا۔ اشاعت التوحید و سنت دے احباب تمہیں مبارک ہوئے، الحمدللہ تہاڈا ساڈا عقیدہ قرآن والا۔ دو گلاں سناون لگا منصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال، آپ دی آواز تو اپنی آوازاں اونچا نہیں کرنا تے نمبر 2 جتھے آپ تشریف فرما ہوئے نا آپس سے اندر بھی اونچا نہیں بولنا، فیصلہ تواڈے اوتے ہے، تساں سالس ہو میرے ججو، احباب انصاف کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے نا تے اچھی آواز نال تقریر کرن دی مینوں اجازت کیویں مل گئی ہے؟ مینوں اپنے بارے دسو کہ جھگڑا تو سب پایا ہوئے ہے؟ گھر گھر ہی جھگڑے، شہر شہر تمہارے سامنے چھوٹا جہاں شہر ہے اترا، میں ملکی لیول دی گل پیا کرتا ہوں۔ ایران دی سرحد تفتان تے دال بدین تو لے کے ہندوستان دی سرحد سیالکوٹ، کراچی دی سرزمین تو گھن کے دے گلگت تک میں پہنچا، کہ جھگڑے دے فساد، بڑا افسوس ہے خدا دی قسم، ہر شہر ہر قصبہ ہر علاقہ جھگڑے فساد۔ رب العالمین دے قرآن تو فیصلہ جو نہیں کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے نا اچھی آواز نال رام پوری صاحب نو
نعتاں پڑھن دی گنجائش تے اجازت کی میں مل گئی، مینوں بیان کرن دی اجازت؟ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ خبردار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو تیری آواز اچھی ہو گئی، سارے نیک عمل تو نے برباد، تے اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی وچ تو آپس وچ اچھی گفتگو کی تھی، ساری نیکیاں دوریاں برباد ہو جنیاں۔ مولانا صاحب یا عقیدہ چھوڑ یا تقریراں چھوڑ، دورنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ جس ویلے آیت قرآن پاک دی نازل ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ایسا ایسا گل کر دے ہن حتی یستفہمہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا پوندا ہے جو کیڑی گل کر دے پہ او میں نہیں سنی۔ اب آپ خیال کہ فساد جھگڑے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گل کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیڑی گل کی تھی بے میں نہیں سنی؟ دوبارہ کرو، دوبارہ گل، یار ذرا اچھا آکھو نا۔ حضرت صدیق اکبر ایسا گل کر دے بین، حدیث پاک بھی چاہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ایسا گل کر دے بین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھنا پوندے ہے ذرا اچھی آواز نال گل کرو میں نہیں سنی ہے، کہ اللہ دے محبوب اچھی آواز نال اساں گل نہ کر دے مت ساریاں نیکیاں ساریاں برباد نہ ہو ونجنا۔ اترا لے دوستو، جھگڑا مکاؤ تے فیصلہ کرو، رب العالمین دے قرآن دا حوالہ سنایا تو انہاں جیرے بندے دا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دی زندگی نال دنیا دی قبر مبارک وچ زندہ حیات تشریف فرما ہی نہ، جے کر اچھی آواز نال درود پڑھے تا عمل برباد، تے ایسا پڑھے تا آپ نے سننا نہیں۔ اور کیا کرے سی؟ اچھا ون کے سڑ مارے، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع۔ اسا جو خاموش رہیں لوگ ناجائز فائدہ اٹھاون لگے، دلائل کوئی نہیں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دے خلاف زبان درازی کی دی گئی، سارے پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ نے معاف نہیں کیتا گیا۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے تنقید نشانہ بنایا گیا۔ اللہ اللہ، سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر۔ کانفرنس ختم ہوئی تے دو ساکن جی مولانا شیخ صاحب کی وہی سختی چکی تھی جی میں تو نہیں کرنا۔ اللہ اللہ، افسوس احباب، ذرا ویکھو تو صحیح نا کہ ہو رہے سارے کابرین نال، تے میں تے رب العالمین دے قرآن دا انداز سنا رہا ہاں۔ اچھی آواز نال سد مار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا دی زندگی نال زندہ سمجھ گئے، جے اچھی آواز نال سد مار میں آیا کھلوتا میری تواڈے اگوں تواڈی اللہ دے اگوں، اللہ میری سندا نہیں تے تواڈی مڑے دا نہیں، تساں میری سفارش کرو اللہ دے دربار وچ، اچھی آواز نال سر ماری دامل برباد، جے ایسا سر ماری دام نے سننا نہیں کہ کرے سی ملک صاحب۔ ہن تو فیصلہ تو کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا دی زندگی نال زندہ ہی سمجھے، اچھی گل کرے تو عمل برباد، ایسا کرے گا سننا نہیں، فیصلہ کیویں ہو سی؟ اب آپ فیصلہ تھی میں اشاعت التوحید و سنت دے قدمہ چاون نال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک محفوظ،
رب کعبہ دی قسم اگر میں تشبیہ دیواں بات بھی حق ادا نہیں ہو سکتا جی میں مچھلی پانی دے اندر تر و تازہ ہوندی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود انہیں تر و تازہ حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا خلاف دا پھول اپنی ٹہنی اتے تر و تازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود انہیں تر و تازہ اے تشبیہ نے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک 1400 سال گزرن تو باوجود وہو الیوم کما وضع جی میں پہلے دن صحابہ کرام نے تر و تازہ مطہر تے معطر حالت بھی رکھے ہے آج تک انہیں محفوظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک بہشت برین وچ جنت فردوس وچ اعلی علیین دے اونچے مقام وچ اتھے جا کے بندہ جڑا درود شریف پڑھدا پیا ہے او اللہ نو سنا رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید جرے اللہ نو منین نا انہا اللہ دا نام اچھا چاوڑے اے درود شریف دعا ہے تے دعا سنن والا کون تیرے اللہ نو منے دن اچھا بولن درود شریف دعا ہے تے دعا سنن والا کون اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب کہ آپ دی آواز تو آسان اچھا نہیں کرنا جتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے نا آپس سے اندر بھی اچھا نہیں بولنا احباب اور قرآن پاک دا انداز اے میرے سامنے مالک کائنات دی لاریب کتاب کھلی ہوئی ہے پہلا پارا سورۃ دنا سورۃ البقرہ اللہ کریم نے آپ دا منصب بیان فرمایا قرآن پاک وچ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انصرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم آیت نمبر 104 سورۃ دنا سورۃ البقرہ پہلا پارہ صحابہ کرام دی مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما آپ نے گل بیان فرمائی تے صحابہ بول پہ تے آکھن لگے رائنا دا مطلب اللہ دے محبوب ذرا گل دوبارہ ارشاد فرماؤ دوبارہ بیان فرماؤ سانو سمجھ نہیں آئی ساڑے تو آواز نہیں پہنچ سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل دوبارہ بیان فرمائی صحابہ کرام دی نیت بھی ٹھیک صحابہ کرام دا بولا ہویا کلمہ بھی ٹھیک تے کلمے دا مطلب بھی ٹھیک دوبارہ بیان فرماؤ لیکن جرے منافق نال بیٹھے ان بیمان یہودی او کیا کھن لگے رائی لمبا کر کے آکھن لگے اللہ یاسو باللہ رائینا سارا آجڑی تے سارا چرواہا ساریاں بکریاں چراون والا اللہ کریم نے فرمایا خبردار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب وے اے ایماندارو آج تو بعد تو رائنا دا صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنا اللہ رائنا دا کلمہ ٹھیک ہے مطلب بھی ٹھیک ہے اللہ دے محبوب دوبارہ بیان فرماؤ اللہ کریم سارے دل دی نیت بھی ٹھیک ہے کلمہ بھی ٹھیک معنی بھی ٹھیک نیت بھی ٹھیک فرمایا خبردار خبردار تو آج تو بعد صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرنا اللہ جے کرگل پوچھنی پہ ونجے کیڑے انداز نال پوچھنی ہے فرمایا وقولو انصرنا واسمعوا تو انصرنا کھا کرو انصرنا دا بھی یہ مطلب ہے اللہ دے محبوب ذرا مہربانی کر کے ٹھہر کے دوبارہ گل بیان فرماؤ سانو گل سمجھ نہیں آ سکی ہے تے پہلے تو توجہ کر کے گل سنی کرو تاکہ دوبارہ پوچھن دی نوبت نہ آوے احباب خیال اے قرآن پاک دا حوالہ میرے سامنے ہے مالک کائنات نے فرمایا ہے اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان جاواں اللہ کریم فرمانے انکا میتون و انہم
میتون. قرآن سامنے ہے. خیال کرے اب آپ خیال ایتاں قرآن دیاں پڑھیاں جاویں تے بعض لوگاں دے متھے دے وٹ آویں دے. یہ دور بھی آمنا ہے جو مسلمان سڑاون والا بندہ تے قرآن سن کے متھے دے وٹ چاڑے. سورۃ نام سورۃ الزمر تے آیت نمبر 30 میرے سامنے 23 پارہ. توبہ 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 میت نہ آکھیا جی کیوں گستاخی ہو نمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی. افسوس افسوس اے گل کرن والے بندے نے نہیں سوچا رائے دا کلمہ ٹھیک، صحابہ کرام نے نیت ٹھیک، رائے دا مطلب ٹھیک، لیکن اللہ کریم نے استعمال نہیں کرن دیتا. جو دشمنانوں موقع پیا مل دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی کرن دا رائی نہ کر کے آکھ دے میں نا احباب دل دماغ حاضر رکھے ہے رائے دا صحیح کلمہ استعمال نہیں کرن دیتا. جو دشمنوں موقع پیا مل دے نبی سونے دی بے ادبی دا. اگر انہاں کا میتون اے لفظ بھی گستاخی دے ہوں دے اللہ آپ استعمال کیوں کرے ہاں. استاد جی نا آنکھو برکا بٹا گئے نا اے نا کیا جی. تے جس ویلے قرآن دا حوالہ سنایا گیا ہے سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا. نہ کہ جی بشر نہ کہ گستاخی تے توہین نہ ہو ونجے رائے دا صحیح کلمہ اللہ استعمال نہیں کرن دیتا. جو دشمنوں موقع پیا ملدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی دا. اگر بشر دا کلمہ بھی گستاخی ہوندا اللہ آپ استعمال نہ کراوے ہاں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب. اے نہ کہ جی آپ عالم الغیب کوئی نہیں کیوں بے ادبی نہ ہو ونجے تے رب العالمین دا قرآن میرے سامنے سورۃ الانعام 7واں پارہ فرمایا کل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم منی ملک. سورۃ الانعام آیت نمبر 50 تے 7واں پارہ میرے سامنے ہے. اعلان فرماؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او لوگوں اے میں دعویٰ نہ کریں دا جو اللہ دے خزانے میرے قبضے وچ نا. اگر اللہ دے خزانے میرے قبضے وچ ہوندے تا فاقاں دی وجہ تو پیڑ تے پتھر بنن دی کوئی لوڑ نہیں. نمبر 2 ولا عالم الغیب میں آمنہ دلال غیب ہی نہ جاندا. غیب جانن والا صرف اللہ ہے. عالم الغیب صرف اللہ نو منن نو چاک سے عالم الغیب صرف ملک صاحب ایک پہ کرے دیو. ہاں ملک صاحب نے ہاتھ رکھی بیٹھے نجومی دے سامنے اس آکھے ملک جی اکھے اے جری لکیر نہیں میں دی پئی اے کیا بڑی 3 شادیاں ہونگی کہ اچھا اے ہاتھ ویکھ اس آکھے ہاں اے لکیر ویکھ دے پہ ہو جی اے لکیر جی تارے 5 پتر ہونے ملک صاحبہ کا 1,000 ہو گئی. ملک صاحبہ نے یہ نہیں سوچا جرا آپ فٹ پاتھ دے ہوتے دھکے بیٹھا کھاندہ ہے تے گرد و غبار نال سارا وجود بھرا ہویا کڑک دی دھوپ دے اندر تے پسینے نال شرا بورے. جس بیچارے نو اپنے قسمت دا پتہ نہیں تیری میری قسمت کی میں دس سکتا ہے. اللہ دا نام محبت نال لو عالم الغیب صرف کون ہے. اے میرے سامنے 20واں پارہ تے سورۃ نام سورۃ النمل آیت نمبر 65 اللہ فرمانے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانا یبعثون. اعلان فرماؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ بھی جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی ہے. آسمانہ والے فرشتے عرش اٹھاون والے فرشتے انبیاء علیہ السلام دیاں روحاں آسمانہ والے بھی غیب نہیں جان دے زمین والے بھی غیب نہیں جان دے. کوئی جن کوئی فرشتہ کوئی انسان عالم الغیب نہیں. اگر عالم الغیب تو اللہ
قرآن سامنے اگو فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون تے لوگ جنہ کو عالم الغیب سمجھ کے سڑے دے بین پنجابی نعرہ بھی الگ دے بابا عبداللہ تے پتر ٹھلا مظفر گڑھ بنجو قرآن پاک میرے ہاتھی چے اتھا نعرہ بھی الگ دے بابا شاہ جمال پتر دے میں رتا لال کالا ہی نہ ہوئے 1 کروڑ کو توارے تو دور تو نہیں لئیے دی تحصیل انہا گناہگار رکھی نہ لٹھا نعرہ بھی الگ دے اتھا لالی سن کروڑی گھن گڑ دی روڑی دے پترہ دی جوڑی آنڈے سان گھوڑی کیرا کیرا درد دل تو آگو سنا ہوئے بندہ ہائے ہائے امام بری دے دربار تے تختی لگی ہوئی آئی انہا گناہگار رکھی نہ لٹھاؤ تے لکھا کھلوتا آئی امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری ہے اے نعرہ لکھن والے تے نعرہ مارن والے نے نہیں سوچا کہ اللہ نے میں نے قسمت کھوٹی کی دیئے امام بری تو کھری کر ہے آسمان کیوں نہیں ڈٹھا زمین کیوں نہیں پھٹی کھوٹی قسمت نسبت اللہ تو کی دی کھلوتا ہے کہ کھری تو کر اللہ نے میں نے کھوٹی کی دیئے افسوس افسوس جر اللہ قسمت کھوٹی کر سکتا ہے کھری کیوں نہیں کر سکتا اترا دے احباب کھوٹی قسمت نو کھرا کرن والا اللہ کریم ہے جر حضرت بلال نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم وچ گھن آئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ گھن آئے تے حضرت بلال نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا محسن بنائے تے حضرت بلال دی جتیاں دی آواز نو بہشت برین وچ پہنچائے ایک کھوٹی قسمت کھری تھی گئی ہے اللہ فرمایا جنہ کو عالم الغیب سمجھ کے سڑے دے پے ہو کوئی ایک درد دل ہوئے تو بندہ سناوے پنجاب دے اندر کہ ڈٹھا اللہ 20 لاکھ روپے دی کار نال پرانا کھلا بدھا ہوئے ہے ملک صاحب کھلا کیوں بدھی ودے ہو مولانا آپ تو وہابی ہوں گے آپ کو کیا پتا اس کھلے نظر بد تو بچایا ہوئے ہے ایک کالا باغ کو توڑے تو دور تھا نہیں کالا باغ کے اندر جس ویلے گھر قدم رکھو ملک صاحب یہ کیا ہے آؤ کالا باغ گھر دے دروازے دے باہروں جرا گھوڑے دے پیر دے تلے لوہے والا نال ہوندا ہے نال بھی سڑے دن تنال ہی سڑے دن او دروازے دے باہروں او ٹھکا کھلوتا ملک صاحب ایک ہے مولانا تانوں کے پتا اے گھوڑے دے پیر دے تلے لگانا لا لوہے دا نال ٹھوک کھلارا سے اے بادشاہ بلاواں تو بچائی کھلوتا ہے اٹھا کوئی ایک درد دل ہوئے تو بندہ سناوے شادی تھیون لگی اترا اتحاد دے اندر تلوار پکڑی ہوئی ہے خان سے بے کیوں بادشاہ اس تا جنہ تو بچایا ہوئے ہے اٹھا ہتھاں دے اندر تلوار سراں دے اتے چوٹیاں پیراں دے اندر کڑے ہتھاں دے اندر گنگن تے کڑے کناں دے اندر بالیاں تویزاں دے گچھے گلے دے اندر رب العالمین فرما دے ما یشعرون ایانا یبعثون جنہاں نو عالم الغیب سمجھ کے لوگ سڑے دے پین منتا منوتیاں دے نظرہ نیاساں دے دے پین جنہاں دے نا دیاں چوٹیاں رکھوائی کھلوتے نا جنہ دے نا دے ہاتھ جو کڑے تے گنگن پئی کھلو دینا پیرا بھی زنجیر پئی کھلو دینا انہاں نو تا اپنا پتہ بھی نہیں ساگو زندہ کر کے کدوں اٹھایا جاسی قبراں وچوں تے جنوں اپنے زندہ ہون دے ٹائم دا پتہ نہیں عبادت کرن والے دا پتہ کیویں لگی ہے عالم الغیب صرف اللہ عالم الغیب صرف یہ آیت قرآن دی سنائی گئی ہے کہ لا عالم الغیب میں آمنہ دلال عالم الغیب کوئی نہ میں غیب کوئی نہیں جاندہ غیب دل میرے نو جنا تو ہی نو ویسی یہ گل نہ کرو اللہ تعالی انہاں صحیح کلمہ بھی استعمال نہیں کرن دیتا جو دشمنوں نو موقع پیا مل دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین تے بے ادبی دا اگر لا عالم الغیب اے لفظ بھی گستاخی دے ہوندے اللہ آپ قرآن بھی استعمال قدر نہ کراوے مولانا صاحب بس بس ساریاں بتاں والی آیتاں بیٹھے پڑھ دے ہو ساری رات قرآن پاک دے حوالے دکھاؤ تے سناؤ
سویرے حضرت صاحب دی ہکا گل کہ پتاں لیا آئے اے میرے سامنے 7واں پارہ تے سورت دا نام ہے سورت المائدہ. رب العالمین دا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے. مالک کائنات نے فرمایا ہے آیت نمبر 109 دے اندر سورت المائدہ تے 7واں پارہ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ کریم دہاڑے قیامت رسولانو جمع کرے سی. حضرت آدم علیہ السلام تو ہن کے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تک رسولہ تو سوال ہو رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وکھرا سوال ہونے ہیں تے باقی رسولہ تو وکھرا سوال ہونے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پوچھے آئے سی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. آیت نمبر 116 سورۃ دنا سورۃ المائدہ دے 7واں پارہ. عیسیٰ علیہ السلام تواڈے سامنے سوال ہے تساں لوگاں نو آکھا ہے کہ میری عبادت کرے تے میری والدہ دی عبادت کرے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جواب سبحانک اللہ تو شریکاں تو پاک ہے. اگر میں اپنی عبادت آکھدا اپنی والدہ دی عبادت آکھدا بات اساں تیرے شریک بن ویندے اللہ تو شریکاں تو پاک ہے تے باقی نبیاں تو ہور سوال ہونے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وکھرا سوال باقی نبیاں تو وکھرا سوال. کیرا سوال ماسا اجبتم تساں کیویں مننے گئے ہوئے ہیں تو لوگاں نے تہاڈی عبادت کیویں کیتی ہے یا رسول اللہ دے نعرے کیویں لے ہیں منتا منوتیاں کیویں دتیاں سجدے طواف کیویں کیتے ہیں پکارا کیویں کیتیاں صلات کیویں پڑھی سلام کیویں آکھا. قالوا لا علم لنا اللہ دے رسولاں دا جواب سانو پتہ کوئی نہ. قرآن سچا میٹھے میٹھے مسئلے سنے وے تے بڑے خوش رہے ہو. ہن قرآن دے حوالے سنے ہو سناون لگا تاں اے قرآن سامنے اشاعت التوحید و سنت دے احباب الحمدللہ. اے رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ مالک کے کائنات نے سانو اپنی کتاب والا عقیدہ نصیب کر دیتا ہے. تہاڈا کیویں عقیدہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام دی زبان سچی جڑے سچا مندے ہو سن انہاں دا جواب اچا سی. انبیاء علیہ السلام دی زبان سچی. اللہ دے سارے رسولاں دا جواب لا علم لنا سانو پتہ کی مطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے روسے تے کھلوتیا سے ایک بندے نے ایک رکا لکھا ہویا ہے کافی سارا لمبا چٹ انہیں مروڑ کے نا تے او جرا شرطہ ہوتے کھلوتے اس نے دیس عربی ایسی پائی. اچھا اس کھن کیتا پت اس اشارہ کیتا بھئی اس دی زبان تاہی یا پنجابی سرکی اردو پاکستانی ہویا تے وہی عربی اس انہیں رکا گھن کے نا تے اشارہ کیتا بھئی کے مطلب اس وقت اشارہ کیتا عربی تاں دی نہیں اس آقا یہ بھئی روزے دے ویچ ساتھ جالی دے اس آقا نا اس آقا انہیں اشارہ جو کیتا رکتا لال ہو گیا اسی بھئی انہیں ٹوٹے ٹوٹے کر کے دے منہ تے مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سچا ثابت ہونا بھی ہے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی اللہم لا تجعل قبری واسن یعبد. اللہ میری قبر دی پوجا نہ ہو منڈے میں عبادت نہ ہو منڈے میں میری قبر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر نو اللہ کریم نے سجدہ گاہ بنن تو محفوظ رکھا ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے رہے سوال ہویا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھے بعد امتہ نے کے کیتا کیویں یا رسول اللہ دے نارے لے ہیں کیویں منتا منوتیاں دے نظرانیاں سانیتیاں گئیاں کیویں تو انہوں سفارشی بنایا گیا. قالوا لا علم لنا سارے رسولہ دے نال نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب اللہ سانو کوئی پتہ نہیں اساں دنیا تو چلے گئے اور معاملہ غیب والا بن گیا. انکا انت علام الغیوب
سارے غیب جانن والا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھیا اللہ کریم نے آپ دا منصب بیان فرمایا ہے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد میں اللہ کریم نو مکے دی قسم ہے اللہ کریم مکے دی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں اس واسطے کہ اس کے اندر حجر اسود ہے فرمایا نا اللہ مکے دی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں صفا مروہ پہاڑی نانا اللہ مکے دی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں مینات مصطفیٰ رفعات میدان فرمایا نانا وانت حل بہذا البلد میں اللہ مکے دی قسم اس واسطے اٹھا رہا ہاں کہ مکے دی زمین نال میرے محبوب دے قدم لگے ہوئے نا جیری زمین نال آپ دے قدم لگ گئے اللہ اس زمین دیاں قسمہ اٹھاؤنیاں شروع کر دیتیاں احباب خیال نسبت جو ہو گئی زمین دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی زمین دی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے منصب دے چند مختلف پہلو آج دی حاضری دے حوالے نال میں پیش کیتے ہیں انداز ہن دو ایک منصب تے دعا مقصد بس میں اپنی طبیعت دی ناسازی دی وجہ تو معذرت خواہ ہاں جو کچھ بیان ہو گیا اللہ کریم قبول فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی ربنا تقبل منا انک انت میرے واسطے دعا کرو باقی سارے بیماراں جسمانی روحانی سارے بیماراں واسطے اللہ کریم سارے بیماروں شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرماوے ساری جماعت اشاعت التوحید و سنہ دے مرکزی ناظم اعلیٰ حضرت سید ضیاء اللہ شاہ سے بخاری او علیل ہن انہوں واسطے دعا کرو اللہ انہوں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ مستمرہ عطا فرماوے دعا کرو جیرے سارے مسلمان ایماندار بھائی دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ کریم اپنی رحمت نال انہاں دی مغفرت فرماوے اللہ کریم اساں سارے دوستاں دا خاتمہ ایمان تے فرماوے شرک و بدعت دی نحوست تو اللہ محفوظ رکھے توحید و سنت والے سچے عقائد تے اللہ استقامت عطا فرماوے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا